ایک ایسی حسین وادی تھی جس کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی۔ چاروں طرف سرسبز پہاڑ، بہتی ندیوں کا شفاف پانی، خوشبو سے مہکتے پھول اور پرندوں کی دلکش آوازیں اسے ایک خواب جیسا بناتی تھیں۔ اس وادی میں ہر چیز زندگی اور تازگی کی علامت تھی۔ یہاں موسم بہار کی پری رہتی تھی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور دل نشین تھی۔ اس کی موجودگی سے وادی کی رونق بڑھتی، اس کی ہنسی سے کلیاں کھل جاتی اور اس کے قدموں سے سبزہ لہلانے لگتا۔ جب وہ وادی میں اڑتی تو پرندے خوشی سے اڑان بھرتے اور فضا میں خوشبو بڑھ جاتی۔ بہار کی پری کا کام زمین کو جگانا تھا۔ جب وہ آتی تو سوئے ہوئے درختوں پر نئی کونپلیں پھوٹ پڑتی، کھیتوں میں ہریالی آ جاتی اور ندیاں شور مچاتے ہوئے بہنے لگتی۔ اس کے بغیر وادی ادھوری محسوس ہوتی تھی۔ اس کے برعکس ایک اور خطہ تھا، خاموش اور سنہری۔ وہاں رہتا تھا خزاں کا شہزادہ۔ وہ سنجیدہ مگر دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ جب وہ زمین پر آتا تو درختوں کے پتے زرد اور سرخ ہو کر زمین پر گرنے لگتے، ہوا میں ٹھنڈک بھر جاتی اور فضا پرسکون چھا جاتی۔ اس کا کام زمین کو آرام دینا تھا تاکہ وہ سردیوں کی تیاری کر سکے۔ خزاں کا شہزادہ اپنی ذمہ داری سنجیدگی سے نبھاتا، مگر اس کے دل میں ایک انجانی تنہائی بسی ہوئی تھی۔ وہ زمین کو سکون ضرور دیتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک خاموش خلش ہمیشہ زندہ رہتی۔ یہ دونوں اپنی اپنی دنیا میں مصروف رہتے، لیکن کائنات کا ایک اصول تھا کہ بہار اور خزاں کبھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ بہار کا مطلب زندگی کی بیداری تھا، جبکہ خزاں کا مطلب سکون اور تیاری۔ دونوں کا ایک وقت میں مل جانا دنیا کے نظام کو بگاڑ دیتا۔ اسی لیے ہمیشہ جب بہار ختم ہوتی تو خزاں آتی، اور جب خزاں ختم ہوتی تو بہار کا آغاز ہوتا۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے، لیکن کبھی ایک ساتھ نہ رہ پاتے۔ مگر ایک دن ایسا آیا جب خزاں اپنے اختتام پر تھی اور بہار وادی میں داخل ہونے کو تھی۔ سرحد پر دونوں کا سامنا ہوا۔ زرد پتے ابھی بھی گر رہے تھے اور ان کے بیچ ننھے پھول اپنی پتیوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک دونوں نظریں ملی اور لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ پرندے چپ ہو گئے، ندی کا شور کم ہو گیا اور فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ اس ایک لمحے نے ان دونوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ دیا۔ اس ملاقات کے بعد دونوں ایک دوسرے کو بھول نہ سکے۔ بہار کی پری جب بھی پھول کھلاتی تو خزاں کے شہزادے کو یاد کرتی، اور خزاں کا شہزادہ جب بھی ہوا میں خنکی پھیلاتا تو بہار کی پری کے رنگ اور خوشبو کو سوچتا۔ وہ ہر سال موسم کے بدلنے والے دنوں کا شدت سے انتظار کرتے، کیونکہ صرف اسی لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ان کے دلوں میں محبت پروان چڑھنے لگی اور ہر ملاقات کا انتظار بڑھتا گیا۔ اور پھر جب وہ خاص دن آتا جب خزاں کا آخری رنگ زمین پر پھیل رہا ہوتا اور بہار کی پہلی خوشبو ہوا میں گھل رہی ہوتی تو دونوں وادی کے کنارے ملتے۔ بہار کی پری اپنے ہاتھوں میں کھلتے ہوئے پھول لیے آتی اور خزاں کا شہزادہ سنہرے پتے اس کے قدموں میں بچھا دیتا۔ وہ گھنٹوں ندی کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے، اپنی تنہائی اور خوابوں کا ذکر کرتے، کبھی ہنستے، کبھی خاموشی میں ایک دوسرے کو بس دیکھتے رہتے۔ دونوں جانتے تھے یہ لمحے مختصر ہیں، لیکن انہی لمحوں میں ان کی دنیا سمٹی ہوئی ہے۔ اسی چند گھنٹوں میں وہ محبت کا ایسا خزانہ جمع کر لیتے جس کی یاد انہیں پورے سال سہارا دیتی۔ محبت کی شدت اتنی بڑھی کہ شہزادہ خزاں نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی چاہت کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ وہ موسموں کی ملکہ کے پاس گیا اور کہا کہ وہ بہار کی پری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ملکہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر نرمی مگر سختی کے ساتھ جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں۔
उसने कहा कि खिज़ां और बहार अगर एक हो गए तो दुनिया का तवाज़ुन टूट जाएगा। ज़मीन को बहार की ज़िंदगी भी चाहिए और खिज़ां का सुकून भी, मगर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये फैसला कभी नहीं बदला जा सकता। ये सुनकर शहजादा खिज़ां गुस्से में भर गया। उसके दिल ने कहा कि अगर मोहब्बत पूरी नहीं हो सकती तो फिर जिम्मेदारी का क्या फ़ायदा। उसने बगावत कर दी और फैसला किया कि वो खिज़ां को ज़मीन पर नहीं लाएगा। उसके बाद ज़मीन पर खिज़ां ना आई। दरख्तों के पत्ते बेवक्त गिरने लगे, शाखें कमज़ोर हो गईं, फूलों का वक्त बेतरतीब हो गया और बहार की परी भी कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि बहार के आने के लिए खिज़ां का ख़त्म होना ज़रूरी था। नदियों का बहाव भी बेवक्त बढ़ने लगा, परिंदे बेसिमत हो गए और ज़मीन का सुकून बिखर गया। बहार की परी ने ये सब देखा तो उसका दिल भर आया। वो जानती थी कि शहजादा खिज़ां उससे मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी जिद दुनिया को बर्बाद कर रही थी। उसने दुआ की कि कोई रास्ता निकले जो मोहब्बत को भी बचाए और ज़मीन को भी। उसकी दुआ सुनी गई। मौसमों की मलका ने रहम खाया और दोनों को दोबारा बुलाया। उसने कहा, तुम दोनों हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। जब खिज़ां ख़त्म होने लगे और बहार आने को हो, उस लम्हे तुम दोनों मिल सकते हो। वो लम्हा ज़मीन के लिए निशानी होगा कि खिज़ां और बहार की मोहब्बत अभी जिंदा है। यूं फैसला हुआ कि शहजादा खिज़ां और बहार की परी हमेशा अलग अलग रहेंगे। वो एक दूसरे के पीछे आते रहेंगे, लेकिन एक साथ नहीं रह पाएंगे। फिर भी उनके दिलों में उम्मीद बाकी रही। अब वो दोनों हर साल उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं जब खिज़ां के आखिरी पत्ते गिरते हैं और बहार की पहली खुशबू हवा में घुलती है। ये वो लम्हा होता है जब वक्त थम सा जाता है, हवा खामोश हो जाती है और पूरी वादी उसके इस्तकबाल के लिए सजती है। जब वो मिलते हैं तो जर्द पत्तों के बीच रंग बिरंगी फूल खिलने लगते हैं, दरख्तों पर रोशनी झिलमिलाती है, नदी का पानी मौसीकी की तरह बहने लगता है और परिंदे खुशी के गीत गाते हैं। उनकी आंखों में वो मोहब्बत झलकती है जो कभी मुकम्मल ना हो सकी, मगर उन चंद लम्हों में वो एक दूसरे की दुनिया बन जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये वो घड़ी है जब खिज़ां और बहार की मोहब्बत जिंदा होकर पूरी ज़मीन को जिंदगी और सुकून देती है। उनके इंतज़ार ने उनकी मोहब्बत को अब्दी बना दिया और यही इंतज़ार मोहब्बत की असली पहचान ठहरा।